اگلا سوال نماز کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کس حد تک جھکنا چاہیے کہ رکوع مکمل ہو طور پر صحیح ادا ہو سکے، اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ دوران رکوع ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے، ہم سجدگاہ پر دیکھیں یا اپنے پیروں کی طرف دیکھیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، پہلے سوال کے دوسرے حصے کا جواب درج کرتے ہیں کہ دوران رکوع جو ہے مستحب ہے کہ آپ دونوں پاؤں کے درمیان میں دیکھیں، اور باقی سجدے میں پہلا سوال کا حصہ کیا تھا؟ رکوع کرنے کی صحیح حالت۔ ہاں جی، رکوع جو ہے وہ یعنی اتنا آپ جھکیں کہ اگر آپ کا جو ہاتھ ہیں، ہاتھ لمبائی اور ان کی جو ہے نا وہ نارمل ہے، تو اتنے آپ جھکیں کہ آپ کے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ سکے۔ یہ جو گول ہڈی ہے، مستحب ہے کہ اس کو اپنے جو ہے نا وہ ہتھیلی کے اندر لے لیں۔ اتنا جو ہے نا جو اتنا جھکیں کہ جو ہے نا وہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ ہاتھ جو ہے نا وہ بہت چھوٹے ہوں، تو معمول سے زیادہ چھوٹے ہوں تو اس کو بہت زیادہ جھکنا پڑے گا تاکہ اس کے ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک پہنچے، یا مثلا اگر معمول سے زیادہ لمبے ہیں، معمولی سا جو ہے نا وہ جھکیں گے تو ان کا ہاتھ وہاں تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے اتنے بڑے ہوں کہ جھکے بغیر بھی وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ معیار نہیں ہے، یعنی مستوی الخلقہ، یعنی معتدل جو اگر جو ہاتھ ہیں ان کی لمبائی، تو اتنا جو ہے نا وہ آپ کو وہاں لازمی طور پر جھکنا چاہیے۔ باقی یہ لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ اتنا جھکیں کہ بالفرض اگر آپ کی کمر کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ وہاں رک جائے اور وہ جو ہے نا وہ نہ گرے۔ یہ مستحب ہے، کم از کم جو ہے نا اتنا جھکنا چاہیے کہ آپ کے جو ہے نا وہ ایک معتدل سائز کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور تھوڑا عجیب کیفیت کا سوال ہے، الگ سوال ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب جی ایک السلام۔ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ اگر حکم دے شوہر تو کیا اس حکم کو ماننا عورت پر شرعی اعتبار سے واجب ہو جاتا ہے، یا اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے؟ اور دوسری یہ کہ اگر شوہر کسی بحث میں یا کسی بات پر اپنی بیوی کو بولے کہ خاموش ہو جاؤ، تو بیوی پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، میاں بیوی کے حقوق اور فرائض میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، وہاں جو خاتون کی ذمہ داریاں ہیں جن میں شوہر کی اطاعت یا تعمیل حکم واجب ہے، وہ اس کے جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، اس کی دوسرے الفاظ میں، واضح الفاظ میں، اس کی جنسی خواہش کو جو ہے نا وہ پورا کرنا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ یعنی جب بھی جو ہے نا وہ یعنی اس کا مطالبہ کرے، خاتون پابند ہے کہ وہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ مزاحمت نہ کرے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور آرڈر جو ہے نا اس پر جو ہے نا وہ نہیں چلتا۔ اس پر جو ہے نا وہ البتہ وہ اس کو یہ بھی ہے کہ گھر سے نکلنے کی جو اجازت اگر نہیں دیتا تو شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہ جائے۔ باقی جو چیز واجب ہے وہ جو ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ باقی سوال یہ ہے کہ وہ جو کہتا خاموش ہو جا، وہ کیا بات کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بات کرتی ہے کہ جس بات سے اس کو وہ روک رہا ہے۔ اگر کوئی نامعقول بات کرتی ہے، ناجائز بات کرتی ہے، تو اس کو ماننا چاہیے۔ مثلا کسی کی غیبت کر رہی ہے تو میاں کہے کہ غیبت مت کرو، یہ لازمی طور پر کہے۔ ہر مسلمان کے سامنے اگر کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو وہ سننے والے کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے، بھئی تم اپنے اعمال کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی جو ہے نا برباد مت کرو، یہ غیبت کے زمرے میں آ رہی ہے یہ بات۔ تو اس طرح اگر کسی کی غیبت کرتی ہے تو اس کو روکے، واجب ہے، روکنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی معقول بات کرتی ہے، یا مثلا فرض کیجئے اس پر کوئی الزام وغیرہ لگا ہے
اور یہ اس کا جواب دینا چاہتی ہے، دفاع کرنا چاہتی ہے، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے اور اپنا جو ہے نا وہ دفاع کرے۔ تو یہ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کس بات سے روک رہا ہے، اور جو ہے نا وہ خاموش رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کیرم بورڈ اور دیگر کھیل جو ایک فٹ بال کی طرح جو راڈ سے گیم کھیلتے ہیں اور دیگر ایسے گیم، وہ کھیلنا یا ان کے ذریعے کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ میں تو اس کھیل کا وہ تصور بھی ابھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکا ہوں کہ وہ کھیل کا طریقہ کیا ہے، اور جو ہے نا وہ کس طرح اسے کھیلا جاتا ہے، کس طرح اسے کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اگر معلوم ہو تو میں جواب دے سکوں گا۔ جی، وہ کس طرح کا فٹ بال کی طرح کھیل ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے کاروبار کس طرح کرتے ہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید کہ جو کرائے پر دی جاتی ہے، یعنی آپ کھیلیں اور پھر آپ پیسے دے کر ہمیں چلے جائیں اس طرح سے، اور اس پورے کھیل کی خرید و فروخت کرنا، یعنی اس کی اس کو خریدنا اور بیچنا کیسا ہے، اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں۔ کھیل دیکھیں جی، کھیل کو کھیل کو کس طرح بیچتے ہیں۔ یعنی اکثر ایک چیز ہے جس کے اوپر جیسے کیرم بورڈ ہے، اسی طرح سے ایک یہ کھیل ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں اگر کوئی ناجائز کام اس میں نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انسان کوئی اپنا ٹائم دیتا ہے، تو اس کا وہ معاوضہ لے سکتا ہے۔ ہم اصولی طور پر یہ بات کر سکتے ہیں، باقی یہ کہ اس میں لہو لعب کے زمرے میں وہ نہ آتا ہو، اور ایک آدمی ایک جائز کام کر کے اس کا معاوضہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ یہ علی القاعدہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔